12ویں جماعت کے لیے ہے۔ آج ہم حامدی کشمیری صاحب کی غزل پڑھیں گے۔ حامدی کشمیری صاحب کی بیشتر غزلیں یا ان کا کلام جو ہے علامتی نوعیت کا ہے، اس میں علامتی اظہار نظر آتا ہے۔ حامدی صاحب کی یہ غزل جو ہے اس کا پہلا جو شعر یا مقطع ہے، لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلے، حصارِ گرد میں راہ نجات ہو تو چلے۔ انسان جب خوش ہوتا ہے، جب ماحول اچھا ہو تو انسان بات کرتا ہے، خوشی سے بات کرتا ہے، ہر طرف چہل پہل ہوتی ہے۔ لیکن جب حالات بگڑ جاتے ہیں، جب ایسے حالات ہو کہ انسان بات کرنے سے بھی ڈرتا ہو، تو وہاں پر کیا حالت ہوتی ہے، کیا انسان کے اوپر حالت چھا جاتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس شعر میں اسی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی حامدی صاحب یا شاعر فرماتے ہیں کہ لبوں کو چھو لے ہوا کوئی بات ہو تو چلے، سارے گرد میں راہ نجات ہو۔ کہ ہم جن حالات میں گھرے پڑے ہیں، یہاں خوف ہیں، ڈر ہیں، جیسے ہم چار دیواری میں پڑے ہیں جہاں ہوا کا دخل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے، حالات اس طرح ٹھیک ہوں کہ ہمیں لگے کہ ہم اپنی بات کہہ سکے، کوئی ایسی ہوا چلے اور اس گٹھا ٹوپ اندھیرے میں کوئی راستہ نکل آئے، نجات کا راستہ، تو ہم نکلیں تو ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں۔ لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشتے کرو بلا، کسی کی آنکھ میں عکس فرات ہو تو چلے۔ اس میں ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے آج یہ محرم چل رہا ہے، تو اس میں ہم جو پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں محرم کے، تو کربلا کی یاد آپ مسجدوں میں بھی سنتے ہیں، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات پر بھی اس بارے میں پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو فرات ایک دریا ہے، یعنی وہ واقعہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی فوج نے گھیرے میں لے رکھا تھا اور فرات کا پانی بھی ان پر بند کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ تاریخی واقعہ پیش آیا جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ جو ہے ہماری آج حالت ہے، یہاں یہ بھی کربلا جیسی ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں لبوں کے سائے میں جلتے ہیں دشتے قروب اللہ، یعنی یہاں ہونٹ جو ہے ہماری فرات کے لیے ترس رہے، پانی کے لیے، یعنی امن کے لیے، سکون کے لیے۔ ہمارے حالات بھی یہاں پر کربلا جیسے ہیں، اور ہم کسی کی آنکھ میں اگر ہمدردی پائے، ہمدردی کے آنسو، تو ہمیں جیسے دریائے فرات نظر آئے، یعنی تسلی ہو جائے۔ سروں پہ جلتے ہیں دشت آفتاب زیر قدم، کچھ اپنے ہوش میں آ جائے رات ہو تو چلے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ جو ہیں ایسے مسافر ہیں جن کے سر جو ہیں ان کے اوپر جیسے جنگل جل رہے ہیں، اور زمین ایسی یہ جو ہے نا تپتی ہے، گرم ہے، جیسے آفتاب بن گئی ہے، اور یہ جو اندھیرا ہے یہ چھٹ جائے، دور ہو جائے، تو ہم
رخت سفر باندھے، یعنی ان حالات میں جب یہ صورتحال ہو، انسان کو ایسا لگے جیسے وہ جہنم میں ہے، زمین بھی چل رہی ہے، آسمان بھی آگ برسا رہا ہے، تو اور ہم جیسے اندھیرے میں گھرے ہوئے ہیں، یہ دور ہو جائے، یہ مصیبت ہے، تو ہم زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ نکل پڑی ہے تعاقب میں ہانپتی سڑکیں، کہیں یہاں سے بس ایک آدھ بات ہو تو چلے، یعنی سڑکوں کی طرف دیکھتے ہیں، روڈ سنسان نظر آتے ہیں، جیسے سڑکیں جو ہانپتی ہیں، انسان ایسا سوچتا ہے جیسے یہ کھانے کو آ رہی ہے، اتنا ڈر اتنا خوف ہے یہاں پر۔ تو ان حالات میں گھٹن زدہ ماحول میں، اس قسم کے گھٹن زدہ ماحول میں اگر کہیں کوئی بات کرے تو ہم بھی اپنی زبان کھولیں اور دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ ہوا اڑاتی ہے پل میں یہاں غبار وجود، کسی کے پائے سفر میں ثبات ہو تو چلے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے، بس یہ جو ہے مختصر ہے۔ انسان جب 10 20 30 50 سال گزارتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ آرام سے اب رہوں، زندگی تھوڑا لمبی ہونی چاہیے، لیکن اسی وقت گرد غبار کی طرح موت آتی ہے اور اسی زندگی کو ختم کر جاتی ہے۔ تو پائے سفر میں ثبات، یعنی زندگی میں کہیں بھی یہاں پر ثبات نہیں تو کیا کریں۔ شکریہ۔